بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسد کیسر صاحب، اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی، میں آپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آرگنائز کیا ای سی او کے اسپیکرز کو اور پارلیمنٹیرینز کو جو آج آپ نے دعوت دیا، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ اور موزز اسپیکرز جو 10 ای سی او کے ملک سے ہیں، کئی زوم کے اوپر ہیں 2 اور باقی جو یہاں ہیں، میں آپ کو اور جو آپ کے ساتھ پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں آپ سب کو پاکستان میں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اسپیکر صاحب کہ آپ نے یہ جو اسلام آباد کا چارٹر سب نے سائن کیا اور جو منظور کیا، اس کے اوپر بھی میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ نے کئی بڑی اہم باتیں کی۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے کمیٹیز بنائیں جو انکریز کریں گی، ہماری امپروو کریں گی کنیکٹیوٹی ان 10 ممالک کے اندر، اس کے لیے میں آپ سب کو اپنی خوشی کا اظہار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتے، ریجنز ترقی کرتی ہیں، اور یہ کتنی بڑی ریجن ہے۔ اور میں ابھی غالباً ابھی میں نے سنا تھا، ابھی ہماری جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ میرے خیال میں ترکی کے اسپیکر نے یہ کہا کہ ہماری جو کمبائنڈ آبادی ہے وہ 45 کروڑ ہے۔ 45 کروڑ ایک بہت بڑی ایک ہیومینٹی کا نام ہے، جس میں بہت پوٹینشل ہے کہ اگر ہم اتنے نمبرز کو ہم صحیح معنی میں کنیکٹ کر لیں اور اپنی تجارت بڑھا لیں اور اپنے مسئلے حل کر لیں تو یہ ایک پورا پاور ہاؤس بن جاتا ہے۔ اور اس میں مختلف ممالک کی مختلف ایڈوانٹیجز ہیں، کسی چیز کی کسی میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، کئیوں کے پاس کسی قسم کے وسائل ہیں، کسی کے پاس ینگ پاپولیشن ہے، تو جب یہ کمبائن ہو اور 45 کروڑ لوگوں کی اگر ہم اس پوٹینشل کو ٹیپ کر لیں تو یہ سب کو فائدہ ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے سامنے، میں جب برطانیہ میں یونیورسٹی میں تھا تو یورپین یونین ہمارے سامنے بنی تھی، تو یورپین یونین کے جو بھی ممبرز جوائن کیے، دیکھتے دیکھتے سب کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی، کیونکہ جب بھی آپ اکنامک کوآپریشن بڑھاتے ہیں، جب بھی آپ ریلیکس کرتے ہیں، کسٹمز کے اندر ایک دوسرے کی چیزوں کے اوپر رکاوٹیں کم کرتے ہیں، ڈیوٹیز کم ختم کرتے ہیں، تو وہ سارے علاقے کو تجارت سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو ایک یہ سارے خطے کے اندر ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا کے اپنے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کر کے، اور آپ نے جو کمیٹیز بنائی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے، کیونکہ 2013 کے بعد بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ کے جو یہ اسپیکرز کی میٹنگ ہوئی، تو اس سے زیادہ جب کمیٹیز فنکشن کریں گی، آپس میں کمیونیکیشن بڑھے گا، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک بھی قریب آ جائیں گے۔ اور جس طرح اور پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جدھر بڑے مسئلوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہیں، تو ادھر یہ چیزیں بھی ڈیبیٹ ہوں گی جب آپ کی کمیٹیز فنکشن کریں گی کہ کس چیزوں میں پرابلمز آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کر کے وہ ایشوز دور کریں گے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک تو ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ نے بڑا واضح سٹینڈ لیا، اور 2 ہم سب کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے 2 ایشوز کی، اور وہ دونوں ایشوز ناانصافی کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں مل رہا، جو انٹرنیشنل لاء نے، جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ان کے فیور میں ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں لوگ، ایک فلسطین میں اور دوسرا کشمیر میں۔ اور اس لیے آپ نے جو بڑی واضح طور پہ اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی، یہ جب ایک آواز اٹھتی ہے انصاف کے لیے تو وہ جتنی مرضی تھوڑی ہو شروع میں،
وہ آخر میں اللہ الحق ہے، سچ ہے، وہ پھر پھیل جاتی ہے ساری جگہ. تو یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر واضح طور پہ اپنے ویوز دیے کہ دونوں ریجنز کے اندر دونوں لوگوں کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے. میری آج میٹنگ ہوئی تاجکستان کے پریزیڈنٹ امام علی سے، تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ اور بھی پرابلمز ہیں جو ہمارے سارے خطے کو فیس کرتے ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ. یہ جن علاقوں کے اندر گلیشیئرز کا پانی جاتا ہے دریاؤں کے ذریعے، ان سب کو ایک خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح ٹیمپریچر اوپر جاتا گیا تو ان کے جو آگے پانی کا مسئلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو مجھے پتہ ہے یہ کہ ہمارا مسئلہ تاجکستان کا، کرگستان کا، ازبکستان کا، یہ آگے جا کے ان سب کو، قزاقستان، ان ساروں کو پرابلمز آئیں گے اگر ابھی سے ہم نے اسٹرکٹ میجرز نہ لیے، کوشش نہ کی کہ دنیا میں جو پوری موومنٹ چلی ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے، اس موومنٹ کا حصہ بن کے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے میٹیگیٹ کریں، کم کریں اس کے ایفیکٹس. پاکستان نے تو اس میں بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. پہلے ہم نے 2013 سے لے کے 2018 1 ارب ہم نے درخت اگائے پختونخوا میں، جدھر ہمارے صوبے میں حکومت تھی. اب ہم نے اس سے بھی زیادہ ایمبیشس ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 10 ارب درخت سارے پاکستان میں لگانے کا اگلے 5 سالوں کے اندر. اس 10 ارب کا 1 ارب درخت ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے پچھلے دنوں میں. اور یہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس کے ایفیکٹس کو، کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں. اسی طرح جتنے بھی ہمارے 10 ممالک ہیں ECO کے، ہم سب کو اس کے اندر بڑی زور سے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آدھے ملک بہت بری طرح متاثر ہوں گے اگر اسی طرح ٹیمپریچرز بڑھتے گئے. دوسری چیز، ایک آج ہم نے جب گفتگو کی تو تاجکستان اور پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے، تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے. کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا. ہم سب افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اگلا دور ہے، جس طرح میں نے کہا، وہ ہے سارے ریجن کا ڈیولپ ہونے کا، اس کی کنیکٹیوٹی کا. اور اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تو ہم سب متاثر ہوں گے اس سے. تو ہم سارے جو ECO کے ممالک ہیں، ہمیں سب پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے زور لگانا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ جو امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں، یہ ٹرانزیشن پیسفل ہو، پرامن ہو. وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلی، تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. میں آخر میں سب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں پاکستان. میں سارے اسپیکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بیٹھ کے ساری ایشوز ڈسکس کر کے جوائنٹ ڈکلیریشن نکالی ہے جو چارٹر آف اسلام آباد ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹریکشن ہمارے بڑھتے جائیں گے آپس میں، پارلیمنٹ سے شروع ہو کے پارلیمنٹیرین سے، اور پھر ہر شعبے میں منسٹریز میں کوآپریشن ہوگی، ٹریڈ کی، کنیکٹیوٹی کی، کلچرل کانٹیکٹس کی، تعلیم کے اندر ایکسچینجز کی. اور انشاءاللہ یہ سارا خطہ اس سے سارا بینیفٹ کرے گا. بہت بہت شکریہ.